بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت ہی روشن پہلو وہ اخلاقیات کا ہے۔ اخلاقیات کا باب کافی وسیع و عریض ہے، زندگی کے ہر پہلو میں تقریباً اسے دخل ہے۔ اس میں ایک چیز ہے زبان۔ آدمی کے جسم میں ایک چیز ہے زبان، آدمی کے جسم میں ایک چیز ہے دل۔ دونوں کے وجود میں اللہ نے نرمی رکھی ہے بغیر ہڈی کے، اور دونوں کے اندر اس اعتبار سے نرمی رکھنے کا حکم ہے۔ زبان نرم ہے کہ کسی کے ساتھ سخت بات بھی نہ کریں، دل نرم ہے تو کہا گیا دل میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ زبان کا صحیح استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا صحیح استعمال حسن اخلاق میں سے ہے، اور زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی ایک قسم ہے چغلی کرنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ چغلی کرنا۔ کسی کی برائی ہاتھ آ گئی، اس کو کر دی، 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 اس کو سب کے سامنے اس کی برائی لے آئے، سب کے سامنے اس کی برائی لے آئے۔ خاندانوں کے خاندان آج ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ میں لوگ ایسے سمجھدار ہیں، ایک بات سنتے ہیں ایک آدمی سے، دوسرے سے پوچھتے بھی نہیں ہے میں تیرے متعلق یہ بات سنی ہے۔ کسی نے بیوی کے ساتھ بات کر دی میاں کے متعلق، بیوی نے نہیں پوچھنا میاں صاحب میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے، نہیں، وہ دل میں بٹھا لے گی۔ کسی نے میاں سے آدمی سے بات کر دی اس کی بیوی کے بارے میں، وہ نہیں پوچھے گا، دل میں بات بٹھا لے گا۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا کہیں سے، بھئی کتنے پیسے؟ اتنے پیسے۔ بھئی میں لینا چاہتا ہوں، بھئی لے لو۔ میں نے کہا بھئی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کہا بھئی ایک مسئلہ ہے، یہ چغلی کرتا ہے۔ اور کہا یار مجھے چغلی سے کیا ہے، مجھے چغلی سے کیا ہے، دفع ہو، کرتا رہے۔ بہت ایزی لیا اس کو، لے آیا گھر، چند دن کام شام کرتا رہا، جب ذرا تھوڑا یوز ٹو ہوا، عادی ہوا گھر کا، تو بیوی سے کہا، اس آدمی کی اپنے مالک کی بیوی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خاوند کا تم سے گزارا نہیں ہوتا، یا یہ دوسری شادی کرے گا یا یہ باندھی رکھے گا، کچھ کر لو۔ میں نے یہ آبزرو کیا ہے۔ تو وہ بیوی کے اوپر تو ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے دوسری شادی۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ اس کا تو میں ایسے کرنا، رات کو اس طرح لے کر پاس جانا، اس کے سر کے یا داڑھی کے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دینا، میں کو عمل کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو کہہ دیا بیوی کو،
اب گیا میاں کے پاس، میاں کو بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کا کہیں چکر چل رہا ہے، تمہاری بیوی کا کہیں چکر چل رہا ہے، یہ تمہیں قتل کرنے کے پیچھے ہے۔ میرا کام تھا بتانا، میں نے بتا دیا۔ اور رات ہوئی تو میاں بھی ہوشیار تھا اور بیوی بھی اس طرح لے کے پاس گئی۔ اس نے اتارنے تھے بال، اس نے کہا شاید مجھے قتل کرنے آئی۔ اس آدمی نے جیسے ہی دیکھا اسے اس طرح نکالا، اس نے کہا مجھے قتل کرنے کے لیے نکالا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کے جو گھر والے تھے اس کے سسرال، انہوں نے آ کے داماد کو قتل کر دیا، دونوں میں دشمنی پڑ گئی۔ لو جی یہ ہے چغلی، یہ ہے چغل خوری۔ اچھا، یہ ہر خاندان میں 2-3 فنکار ایسے ہوتے ہیں، ہر گھرانے میں 2-3 اس طرح کے پیس ضرور ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اب ہر آدمی اس کے پاس آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے یار خیر تو ہے، آپ نے طلاق دے دی اس کو؟ تو کہا یار طلاق دی ہے، میں عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہوں؟ عدت کے دوران 3 طلاقیں نہ دی ہوں تو عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے؟ کہا ابھی تو رجوع کا وقت ہے، تو میں کیوں کسی کی برائی کروں؟ کل کلا میں اس سے وہ رجوع کر لوں، وہ دوبارہ میرے نکاح میں آ جائے، تو بھائی جس عورت کی برائی کروں گا اسی کو اپنے نکاح میں دوبارہ لوں گا، یہ تو یار بری بات ہے۔ عدت گزر گئی، علیحدگی ہو گئی، بالکل۔ اب لوگ اس کے پاس آئے، اب تو بتا دو کیوں طلاق دی؟ ان کا بھائی بات سنو، اگر میں اس کی برائی کروں گا تو اس کی آگے شادی کیسے ہوگی؟ لوگ اس کی برائی کو لے کے اس سے شادی نہیں کریں گے۔ لو جی آگے شادی بھی ہو گئی، اب پھر آیا، اب کہہ رہے اب تو شادی ہو گئی، تو کہا کسی کی بیوی کی بات کرتے ہوئے میں اچھا لگوں گا؟ کسی کی بیوی کی برائی کروں یہ اچھی بات ہے؟ تو بہت بری بات ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یعنی کسی کو اس عورت کی برائی نہیں بتائی۔ یہ ہے جی آدمیت۔ پتہ نہیں یہ کسی کے اندر ہوگا بھی کہ نہیں، ایسا بڑا خلق، ایسے اچھے اخلاق کا مالک کوئی آدمی ہوگا بھی کہ نہیں۔ بہرحال ہمارے نبی کے اخلاق ایسے تھے، ہمارے نبی کے اخلاق ایسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، تو کوئی اور آپ کی ازواج میں سے کوئی زوجہ تشریف لائیں یا ان کا تذکرہ ہوا، اللہ عالم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ تھیں ذرا چھوٹے قد کی، وہ دوسری زوجہ محترمہ، تو حضرت عائشہ نے ان کا اشارہ کیا یا منہ سے کہا وہ چھوٹے قد والی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا کہ اگر سمندر میں تمہارا یہ جملہ ڈال دیں تو سارے کا سارا کڑوا ہو جائے، تمہارے اس بول کے اتنے اثرات ہیں۔ ہم تو بولتے چلے جاتے ہیں، یہ تو حدیث میں آتا نا، جھوٹ بولتا ہے آدمی تو فرشتے جو یہاں رحمت کے فرشتے بیٹھے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو ہے۔ ہمیں کبھی آئی جھوٹ کی بدبو؟ آئی نہیں۔ جیسے یہ نہیں نظر آتا یہ بات جھوٹ ہے یہ سچ ہے، ایسے ہی اس کی بدبو بھی نظر نہیں۔ جتنی چیزیں وہ
غیب سے تعلق رکھتی ہیں نا، جیسے ان کا جسم ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا تو ان کے اثرات بھی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بھائی اخلاقیات میں سے ایک یہ بھی ہے اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی زبان کو قابو رکھنا۔ کوئی ایسا بھول کل ہم ایک بزرگ کے ساتھ تھے، وہ کافی لمبی چوڑی مختلف موضوعات پر بات ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ مجھے کہنے لگے تم مولوی ہونے کی نسبت سے، مسجد کی نسبت سے، مدرسے کی نسبت سے کبھی کسی سے سودا سامان نہ لینا، تمہیں ہمیشہ مہنگا ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو ہم نے دیکھا ہے، تو ہم نے پوری مسجد بنائی نا تو دیکھا، آپ کے لیے 500 ہے، اب ہم کیا سمجھتے ہیں شاید اوروں کے لیے 1000 کی ہوگی، اوروں کے لیے 200 ہوتی۔ آپ یقین کریں ہم نے یہ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ اس آدمی کو کہا یار یہ ادھر 200 کی ہے، ادھر 200 کی ہے، ادھر وہ کہہ رہا جی 225 ہے، 225 ہے، 220 ہے، آپ کو 200 کی دے دیں گے، آپ 500 کی کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے آگے پتہ کیا کہا، کہنے لگا آپ نے کون سا اپنی جیب سے پیسے دینے، چندہ ہے نا، چندہ ہے نا، لوگوں نے دینا، تم نے چلو یہ صورتحال ہے۔ ہاں خدا خوفی والے لوگ بھی ہیں، خدا خوفی والے لوگ بھی ہیں۔ جی رعایت کر کے بل بنا کے دیا 50,000، اور کہا جی آپ ایسے کریں 40,000 بھیج دیں، 10,000 میں خود دے دوں گا، میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ پہلے اپنے تعلق سے ڈسکاؤنٹ بھی کرا کے دیا، پھر اپنے پاس سے حصہ بھی ڈال۔ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن گڑبڑ بھی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو قصہ سنایا، کہنے لگے وہ فلاں آدمی ہے، میں ان کے پاس سے چیز لیتا ہوں کہ انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا 1 دام بس، اور کہا جہاں سے مزے کو 20 دفعہ میرا تجربہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی آئٹم میں 50 سے 100 کے درمیان نفع ہوتا ہے، 50 روپے 100 روپے نفع ہوتا ہے ایک آئٹم پر۔ کہتے ہیں ہم جھگڑا ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے کسی، کہ بھائی سستا چاہیے اگلی دکان سے لے لو، ہمارا تو 1 دام ہے۔ اگر ہم نے شروع سے طے کیا ہے مناسب نفع لینا، 1 دام رکھنا، اس سے پیچھے نہیں آنا، کسی سے کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پھر پوچھا ان سے، پہلے تو خود پتہ کیا، پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم وقت نہیں ضائع کرتے نہ اپنا دماغ کھپاتے ہیں، جس نے لینا لے، نہیں لینا۔ یہ کہہ رہے ہیں ہماری اللہ سے کمٹمنٹ ہے، یہ ہماری اللہ سے کمٹمنٹ ہے، ہم نے جائز نفع لینا ہے۔ 1 دام کہہ رہے یہ ہم نے سختی نہیں کی کوئی، 1 دام کے پیچھے جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے، وہ دیکھیں کہ بالکل جائز نفع۔ تو کہتے پھر میں نے کہا کہ بس آپ کے جو دکان پر رش لگا ہوا ہے نا ہر وقت، بس یہ اسی کی برکت ہے۔ وہ جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا وہ بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، وہ کہنے لگے وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرتے، حضرت دام ایک ہے، دام ایک ہے، مفت دیں گے، آپ کے گھر آگے دیں گے، آپ یہاں آئے نا تو پیسے کی چیز ہے، اور یہ دام ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی دل کے زبان کے کھرے ہو جائیں ہیں، اور ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ کسی کے سامنے، نہ کسی کی غیر حاضری میں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں۔ مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے۔ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمیں نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بڑی لمبی عمر تیری محبت اور تیرے خوف کے بغیر گزری، مرنے سے پہلے اپنی محبت دلوں میں پیدا فرما، مرنے سے پہلے اپنا خوف نصیب فرما، انگ انگ میں ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی یاد اور اپنا ذکر نصیب فرما۔ جس مرضی کام میں مصروف ہوں دل تیری طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ اللہ 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 کرنے والا دل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔